بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 40 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا تھا کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان کے اندر روح پھونک کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ سارا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل بیان کر کے فرمایا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسی ابن مریم، ان کی حقیقت یہ ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ کہتا ہوں، سچی بات کہتا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ قول الحق، اس کو یہ منسوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے کہ اقول قول الحق۔ زیادہ تر مفسرین نے اس کو یہ تفسیر کی ہے کہ میں سچی بات تمہیں بتا رہا ہوں اس معاملے میں جس میں سب لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ جھگڑ کیا رہے ہیں کہ کسی نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افراد کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جیسے کہ نصارہ، اور کچھ لوگوں نے تفرید کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے بھی انکار کر دیا، جیسے کہ یہود۔ تو یہ آپس میں جو جھگڑ رہے ہیں اس کے بارے میں جو سچی بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ ان جھگڑنے والوں میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے سے انکار کرتے تھے، یعنی یہودی، ان کی بات تو بالکل واضح طور پر، بدیہی طور پر غلط تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ تو جو نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے وہ بداہت کا انکار کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کی غیر معمولی ولادت کی وجہ سے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھا یا قرار دیا، تو ان کی آگے تردید فرمائی، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ کیوں نہیں ہے؟ دو دلیلیں اس کی پیش کی۔ سبحانہ، پہلی دلیل تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے یا تو طبی محبت کی وجہ سے، کہ انسان کو شوق ہوتا ہے کہ میری اولاد ہو، میں اس کے ساتھ کھیلوں، میں اس کو پالوں اور اس کو اپنا نائب بناؤں وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد کی خواہش ہو اس کے دل میں۔ تو
اولاد کی خواہش ہونا یہ مخلوقات کے اندر ہوتا ہے. باری تعالیٰ ہر قسم کی طبعی خواہشات سے پاک ہے. لہذا پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس کا وہ پاک ہے، لہذا اس کا کوئی بیٹا اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کے دل میں اس کی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بیٹے کی ایک خواہش بعض اوقات بیٹے کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ میرا دست و بازو بنے، میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے، اور جہاں میرے لیے کوئی مشقت کا معاملہ ہو تو وہ میری مدد کرے. اس لیے اولاد کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اذا قضا امرن، کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے فإنما یقول لہ کن، تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کو کسی کام میں بھی کوئی مشقت پیش نہیں آتی جس کے لیے اولاد کی مدد کی ضرورت ہو. جو فیصلہ بھی وہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو کسی دوسرے کی مدد درکار نہیں. اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اس قدرت کی وجہ سے اس کو کوئی مشقت محنت اٹھانی نہیں پڑتی، بس وہ کن کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اور بہت سے علماء کرام نے فرمایا کہ کن کہنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ وجود میں لانا چاہے تو اس کے لیے اس کو کن ضروری کہے، بلکہ محض ارادہ کر لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اپنی قدرت کے ذریعے کسی چیز کا ارادہ کر لینا، یہ بھی کافی ہوتا ہے. لہذا بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ در حقیقت کن کہنے کی جو بات ہے یہ کنایہ ہے ارادے سے، ارادے سے کنایہ ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اب ہمارے سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ سکتی تھی کسی کے بارے میں کہ وہ ارادہ کرے اور ہو جائے، تو ہماری سمجھ کے لیے فرمایا کہ یہ کہتا ہوں کہ ہو جا، تو ہو جاتی ہے. تو وہ ہو جا کہنا جو ہے یہ ارادہ ہوتا ہے باری تعالیٰ کا، تو وہ ہو جاتی ہے. جب یہ بات ہے تو پھر اس کو نہ اولاد کی خواہش ہے نہ اولاد کی حاجت ہے. سبحانہ میں خواہش کی نفی ہے، اور اذا قضا امرن فانما یقول لہ کن فیکون میں حاجت کی نفی ہے. نہ اولاد کی خواہش نہ اولاد کی حاجت، لہذا وہ پاک ہے، وہ اولاد کی تصوری اس کے اندر نہیں ہو سکتا. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ واحد ذات جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ جل وعلا. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ یقینا اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو. اس میں خطاب تمام انسانوں کو ہو گیا، جس میں یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین عرب ہوں، تو ان سب کو خطاب یہ ہو گیا کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ ایک ہی ہے، میرا بھی تمہارا بھی، لہذا عبادت کے لائق صرف وہ ہے. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے جو سیدھا راستہ ہے. خدا واحد پر ایمان رکھنا اور اسی کو کارساز سمجھنا اور اسی سے اپنے تمام حاجات مانگنا، یہ سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے. اختلاف اس طرح ڈال دیا کہ یہودی کچھ اور کہہ رہے ہیں، نصارہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور مشرکین عرب جو ہیں وہ بت پرستی کو اپنا دین قرار دے رہے ہیں. آخر میں انجام کیا ہوگا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. مشہد یوم عظیم،
اس دن کی عظمت کو بیان کیا قرآن کریم نے، اور یہ ہے آخرت کا دن، قیامت کا دن. تو وہ عظیم ہوگا، یعنی عام دنوں سے مختلف ہوگا. اس کی عظمت کا بیان ہے کہ یہ وہ دن بہت عظیم ہوگا، اور عظیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تمام انسان، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب اکٹھے جمع کر دیے جائیں گے. تو وہ عجیب نظارہ ہوگا. آپ اگر آج بھی کوئی مجمع سامنے نظر آئے، لاکھوں کا مجمع، تو وہی انسان کو حیرت زدہ کر دیتا ہے اتنے آدمی کیسے اکٹھے ہو گئے. لیکن جب ابتدائے آفرینش سے آج تک کے تمام لوگ اکٹھے جمع ہوں گے تو اس کی عظمت ظاہر ہے. اور اسی طرح اس کے اندر جو واقعات پیش آئیں گے وہ بھی عجیب و غریب ہوں گے، کہ آفتاب نیچے آ جائے گا، پہلے تو پھٹ جائے گا قیامت کے دن، پھر جب حشر کا وقت ہوگا تو نیچے آ جائے گا. تو اس لیے اس کو یوم عظیم، مشہدی یوم عظیم، اس عظیم دن کا نظارہ جب کریں گے یہ لوگ تو بڑی تباہی ہوگی. آج تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کو کوئی حق کی بات کہی جاتی ہے سننے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں تو دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اسمع بہم وابصر. اس دن، جس دن یہ بڑا دن آئے گا، تو اس دن وہ کتنے سننے والے اور کتنے دیکھنے والے ہو جائیں گے. بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے ہو جائیں گے. سب کچھ آنکھوں سے نظر آ جائے گا، اور جو وہاں پر کہا جائے گا اس کو خوب اچھی طرح سن بھی لیں گے. یوم یاتون لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. لیکن یہ ظالم لوگ آج بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں. اس دن سب بول کھل جائے گا. وانذرہم یوم الحسرۃ، اور ان کو آگاہ کرو پچھتاوے کے دن سے. پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے. آخرت کو کا وہ دن جس میں حشر و نشر ہوگا، اس کو اور اس کے بعد کے حالات کو حسرت کے دن سے تعبیر فرمایا. کافروں کو تو حسرت اس بات پر ہوگی کہ ہم اپنے دنیاوی زندگی میں ایمان کیوں نہیں لائے. بہت ہی زیادہ پشیمانی ہوگی کہ ہم نے کوئی انبیاء کرام کی بات کیوں نہیں سنی، اور اس کے نتیجے میں ہم عذاب بھگت رہے ہیں. لیکن ایک قسم کی حسرت مسلمانوں کو بھی ہوگی، جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حسرت ان مسلمانوں کو ہوگی اس بات کی جبکہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی حسرت بھی نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز کی حسرت اہل ایمان کو بھی ہوگی جنت میں پہنچنے کے بعد، کہ ہم نے دنیا کے اندر ہم نے اپنا وقت، بہت سا وقت غفلت میں گزارا، اللہ کے ذکر سے خالی ہو کر گزارا. تو ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو حسرت و ندامت سے سابقہ پڑے گا. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ ندامت و حسرت کس وجہ سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کر لیے کہ اور زیادہ درجات جنت ملتے. اور بدکار آدمی کو اس پر حسرت ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہیں آیا. لہذا یہ یوم الحسرہ اس کو قرار دیا کہ وہ دن حسرتوں کا دن ہوگا. اور جو اللہ بچائے، سب سے بڑی حسرت تو ان کو ہوگی جن کو جہنم کے عذاب سے سابقہ پڑا، اور تھوڑی سی بہت حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی کہ ہم نے اپنے اوقات زندگی زیادہ نیکیوں کے لیے کیوں صرف نہیں کیے.
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی بجز ان لمحات وقت کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے، ان پر حسرت ہوگی کہ وہ ہم نے وقت گزار دیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے، اذ قضی الامر، جب سارا فیصلہ آخری ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لوگوں کے سامنے لائیں گے اور اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، جس کے معنی یہ اعلان ہو جائے گا کہ اب موت ختم، کسی کو موت نہیں آئے گی، جنت والوں کو جنت میں موت نہیں آئے گی، دوزخ والوں کو دوزخ میں موت نہیں آئے گی۔ اب جب کافر لوگ جن کا فیصلہ دوزخ کا ہو چکا اور یہ ساتھ میں یہ اعلان ہو گیا کہ اب موت بھی نہیں آنی، تو اس وقت کی حسرت کیا ہو، اب تو مطلب یہ کہ ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یاتیہم الموت من کل مکان وما هو یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت۔ ویسے تو ہر عذاب جو ہے وہ موت جیسا ہوگا، چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی، لیکن وہ مرے گا نہیں، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا گیا، موت ختم کر دی گئی۔ تو یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لا رہے۔ اور انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اور یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے۔ سب فنا ہو جائے گا، انسان بھی مر جائیں گے، جانور بھی مر جائیں گے، کائنات کی عظیم اجرام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آسمان نہیں رہے گا، ستارے نہیں رہیں گے، چاند نہیں رہے گا، اور جو کچھ کائنات ہے وہ سب اس کے تنہا وارث ہم ہوں گے۔ ان کے بھی وارث ہوں گے، ومن علیہا، اور ان کے بھی جو اس زمین کے اوپر ہیں، یعنی وہ جتنے بھی لوگ زمین کے اوپر ہیں وہ ان کے وارث ہم ہوں گے، یعنی وہ ایک دن مریں گے اور تمام زمین اور زمین پر رہنے والوں کے وارث یعنی آخری مالک بھی ہم ہوں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور پھر یہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ آیات جو ہیں اس سے سبق لیتے ہوئے کہ کیا سبق لینا چاہیے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے سے، تو وہ اسباق کی طرف کچھ اشارہ فرما دیا گیا ہے ان آیتوں میں۔ اگرچہ جیسا شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کا اصل بنیادی مقصد مختلف انبیاء کرام کے حالات بیان کرنا ہے، لیکن واقعات بذات خود کوئی مقصود نہیں ہوتے جب تک کہ ان سے کوئی سبق نہ لیا جائے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد، حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چند آیتیں اس واقعے سے سبق کے طور پر بیان فرمائی ہے، اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ويعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس میں تفسیر کے لیے بہت کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں، تو میں ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں، اور ترجمے ہی سے بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی. ان میں سے چند امور جو قابل تنبیہ ہیں ان کو انشاءاللہ بعد میں عرض کر دوں گا. ترجمہ یہ ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے. یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدا رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں. ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ. ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا. چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نامی عطا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر اس لیے بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے اور مشرکین عرب بھی مانتے تھے. مشرکین عرب یہ کہا کرتے تھے جب ان کو اس توحید کی دعوت دی جاتی تھی کہ ہمارے باپ دادوں کا ایک مسلک چلا آ رہا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑیں. تو ابراہیم علیہ السلام جن کو وہ اپنا جد امجد سمجھتے تھے ان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح موحد تھے. اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے راستے پر نہیں چلے بلکہ باپ سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی اس دین کی خاطر. لہذا تم جو آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، تو اول تو آباء و اجداد کا کرنا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا راستہ اختیار کرو. دوسرے تم کہتے ہو اپنے باپ کے طریقے کو کیسے چھوڑیں، تو ابراہیم کو دیکھو انہوں نے کیسے چھوڑا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے اس کو باری تعالیٰ نے خاص طور پر ان کی چند باتیں اس آیات میں ذکر ہوئی ہیں. پہلی بات فرمائی انہ کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق تھے، نبی تھے. صدیق کے لفظ معنی ہوتے ہیں بہت سچا، اور صدق ایک ایسی صفت ہے کہ جو صرف زبان کی سچائی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ صدق اصل میں ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینے کو کہتے ہیں. تو اس میں بہت سے تمام اعمال خیر بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں. جب کوئی شخص اس طرح صدق کی صفت سے متصف ہو کہ وہ اس کی زندگی کا ایک لازمہ بن گیا ہو،
وہ اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہو، لیکن نبی کے لیے ضروری ہے کہ صدیق ہو۔ صدیق کے لیے چونکہ نبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے آپ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا امہ صدیقہ، ان کو صدیق قرار دیا گیا۔ ہمارے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق قرار دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے سچائی اور تصدیق دونوں کو اس طرح جمع کیا تھا کہ کسی اور نے ایسا جمع نہیں کیا۔ اور صدیقین کو قرآن کریم نے نبیین کے بعد دوسرا مرتبہ دیا ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو قرآن نے تصدیق کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ بہت سچے تھے، صدق رکھنے والے تھے۔ بعد میں ان کا مکالمہ ذکر کیا ہے اپنے باپ سے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ باپ سے بار بار انتہائی محبت کے الفاظ سے بات کی جا رہی ہے، ابا جان ابا جان ابا جان، یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ تو ان کو خطاب کرنے میں محبت اور پیار کا انداز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا باپ غلط راستے پر ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ اس کے دل میں یہ آرزو ہو کہ بیٹا میرا باپ اس گمراہی سے بچے، لیکن اس کے لیے اسے ہمیشہ نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، نرم انداز میں بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں جتنے بھی الفاظ آپ نے دیکھے تو اس میں بار بار یا ابتی کہا گیا ہے، اور وہاں سے بات شروع کی ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کی کیسے عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتی۔ اور پھر ان کو عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ لیکن باپ نے جواب میں بڑا سخت موقف اختیار کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے معبودوں سے بیزار ہو، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہیں پتھر ماروں گا، پتھر مار کر تمہارا کر دوں گا، اور اب چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک۔ سلامتی لفظی معنی یہ ہے کہ سلامتی ہو آپ پر۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کافر تھا تو اس کو سلام کیسے کیا گیا، کیونکہ بعض روایات میں کافر کو ابتدا بالسلام سے منع کیا گیا۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ سلام سے مراد یہ ہے کہ میں سلامتی کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ کسی کافر کو اگر اس نیت سے سلام کیا جائے کہ سلام میں اس کو سلامتی کی دعا کر رہا ہوں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور پھر اس کو بس سلامتی ہو، اس نیت سے اگر کوئی سلام کرے تو کوئی اس کی اجازت ہے۔ بعض حضرات فقہا نے فرمایا کہ جہاں ضرورت پڑ جائے کسی کافر سے بات چیت کرنے کی تو وہاں پر اجازت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس نیت سے اجازت ہے کہ سلامتی تو اسی وقت ہوگی نا جب وہ ایمان لائے گا، اور ایمان لا کر وہ سلامتی حاصل کرے گا۔ تو اس لیے سلام جو ہے یہ رخصتی سلام ہے، اور اس کو ایک طرح سے اس میں یہ دعا پنہاں ہے کہ اللہ تمہیں توفیق دے دے۔ چنانچہ آگے فرمایا استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ذکر فرمایا کہ نبی کے لیے یا مومنین کے لیے شان نہیں ہے کہ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اس کا جواب یہاں پر واضح ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آپ کو کوئی یقین نہیں ہوا تھا اس بات کا کہ یہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں خود واضح فرمایا دوسری جگہ کہ انما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدها ایاہ فلما تبین انہ
अदुव्वु लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु, कि हज़रत इब्राहिम ने इस्तिग़फ़ार इसलिए एक वादा किया था कि मैं इस्तिग़फ़ार करूँगा, तो इस वजह से कर लिया इस्तिग़फ़ार। लेकिन जब पता चल गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो फिर उससे तो बरात ज़ाहिर कर दी। आगे फरमाया इन्नहु काना बी हफ़िय्या, मेरा परवरदिगार मुझ पर बहुत मेहरबान है। यानी आपने मुझे कहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊं अपना सारा कुनबा, सारा ख़ानदान, सारा घर छोड़ के कहीं और चला जाऊं, तो आप समझते हैं कि इस तरह मैं बेयारो मददगार रह जाऊंगा। मेरा परवरदिगार मुझ पर बहुत मेहरबान है। हफ़ी का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान में एक ही माना के बहुत से अल्फाज होते हैं। तो एक मोहब्बत होती है, एक शफ़क़त होती है, एक हफ़ावत होती है। इसका मज़दर जो है हफ़ावत है और उससे हफ़ी बना है। वो ये इंतहा दर्जे की मोहब्बत, सब बहुत ज़्यादा इंतहा दर्जे की मोहब्बत को हफ़ावत से ताबीर किया जाता है। तो मेरा परवरदिगार ऐसा मेहरबान है मुझ पर कि उस जैसा कोई और मेहरबान हो नहीं सकता। और ये फरमा दिया कि वअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, मैं आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ और अल्लाह से मांगता रहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर नामुराद नहीं हूँगा। यानी तुम तो जिन लोगों को पुकारते हो, जिनसे दुआएं मांगते हो, वो तो तुम्हारी दुआएं सुनने के लायक नहीं है, लेकिन मुझे मेरा परवरदिगार ऐसा है कि मैं उसको मांगकर नामुराद नहीं हूँगा कभी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी इस उम्मीद को हमने इस तरह पूरा किया कि जब वो उनसे अलग हुए तो वहबना लहू इसहाक़ व याकूब, हमने इसहाक़ और याकूब जैसे बेटे उनको अता किए। इसहाक़ बेटे और याकूब पोते, उनको भी साहिब औलाद बनाया। तो जिस कुनबे को छोड़कर आए थे, दूसरा कुनबा अल्लाह ताला ने उनको अता फरमा दिया, और वो कुनबा भी पैगंबरों का कुनबा। वो कुल्लन जअलना नबिय्या, दोनों को हमने नबी बनाया, और हमने उन सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। वहबना लहुम मिन रहमतिना व जअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, और हमने हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेक नामी अता की। लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, कितनी बड़ी सिद्क़ है। आज यहूदी भी उनको मानते हैं, नसरानी भी मानते हैं, और मुशरिकीन भी मानते थे। और उसके साथ हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जो अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल अता फरमाए उनका ज़िक्र किया है कि लिसाना सिद्क़िन के माना यह है कि नेक नामी, लोगों की ज़बान पर उनकी तारीफ़ हो, और तारीफ़ भी इस तरह हो कि वो आला दर्जे की तारीफ़ हो। तो हज़रत इमाम राज़ी फरमाते हैं कि ये दुआ दूसरी जगह पर भी है, वजाल्नी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन। तो उसका नतीजा हुआ कि सारे अदियान ने उनको अपना मुक़्तदा बनाया। फिर ये फरमाया कि उन्होंने सारे अदियान ने उनको माना, और सारे अदियान वालों को ने उनको अपना बाप तस्लीम किया। वो बाप छोड़कर आए थे, तो मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, अब सब का बाप उनको बना दिया। जिस बाप को छोड़कर आए थे उसको छोड़कर इन्हीं को बाप बना दिया। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम सुम्मत अवहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। और ये जो कहा था उन्होंने कि मैं तुम सबसे अलग होकर जा रहा हूँ और जिन माबूदों को पुकारते हो उनसे भी अलग होकर जा रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसके बदले में उनको औलाद अता फरमाई। वहबना लहू इसहाक़ व याकूब व कुल्लन जअलना नबिय्या। फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने बाप से बरात का इज़हार किया था, फ़तबय्यना अन्नहु अदुव्वु लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु, तो अल्लाह ताला ने उनको सारे मुसलमानों को बाप बना दिया, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। तीसरे ये
کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں لٹایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فدیہ دیا، فدیناہ بذبح عظیم. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اسلمت لرب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی عطا فرما دی، اور کہہ دیا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. انہوں نے اس امت پر شفقت کے لیے یہ دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہ دعا مانگی تھی کہ ان کے اندر آپ ایسا رسول بھیجیے کہ یتلو علیہم کتاب ویعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانچوں نمازوں میں ان کی حضور کی برکت سے ان کو شامل کر لیا کہ پانچوں نمازوں میں جب بھی آدمی نماز پڑھتا ہے تشہد میں یہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. چھٹے یہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ابراہیم الذی وفا. ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری نبھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی جگہ کو مبارک بنا دیا، مقام ابراہیم قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ان کے قدموں کی جگہ کو عبادت گاہ بنا دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر ساری دنیا سے دشمنی اختیار کر لی تھی. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ کہا تھا کہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. تو ساری دنیا سے دشمنی مول لے لی اللہ کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. تو ساری دنیا ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلیل کا خطاب ایک طرف. تو صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق.